الحمد لله وكفى وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قبیلوں اور قوموں میں پیام رہنما آئے، مگر محدود دعوت لے کے سارے باخدا آئے، جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے۔ زباں پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر جب کہ ہوں بابا تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ ابو بکر یکسو علی ایک جانب، ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہے باسط صفائی، الف اور یا کی طرح ان کو جانو،
کہ محصور ہے اس میں ساری خدائی. وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی. معزز علماء کرام، قابل عزت تعظیم، واجب التکریم، ضلع ایبٹ آباد کے اس غیور گاؤں کے غیرت مند اور دیندار واسیوں، آپ کے دینی ذوق، جذبے اور ولولے کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو دوبالا فرمائے. آپ کے خطیب صاحب مولانا معراج الدین صاحب نے مجھے صبح 4 بجے جگایا ہے، اور میں یہ سمجھا، مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ نماز کے فوراً بعد ہمارا پروگرام شروع ہوگا، اور میں یہاں جہاں سے میں جیپ پر سوار ہوا اسی لے کے نا بلیاں، تقریباً 1.5 گھنٹہ تو میں وہاں بیٹھا رہا. 4 گھنٹے مجھے یہاں بٹھایا. مجھے کدے اس گلہ دا پتہ ہو گیا اج استے مدرسے دا لنٹر پیندا سا تے میں جڑیاں کو کما تے لا کے آ چلے. اینا سن گڑی میں جو ڈرائیور بھی جگا لیا بیچارہ، وہ تے بڑا ہرا ساری رات ہی جاگتا رہے. بغیر ناشتے دے ایسی کرو ٹرے ہیں. پولیاں پہ جائیں، پولیاں نہ ہے نا کہ پولیاں پہ بھی سیاندہ سا جس فیس بک تے مجھے دیکھیا سا، اس سن بیچارے سن چاہتے کیک شیکا سکتے تھے. بہرحال قریشی ہیں ڈاڑے لوگ ہیں، ایک قریشی ہیں تسی عباسی ہو، ماشاءاللہ دوڑے پتریر ناپا بے. قریشی تے عباسی دوئے پتریر، پتریر سیاندے ہو نا جی. ہاں ماشاءاللہ. بہرحال پھر بھی یہاں پہنچ کر بخار کے باوجود مجھے آپ کے دینی جذبات دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی اور میری تھکاوٹ ختم ہو گئی. قاری صاحب کو، آپ کے خطیب صاحب کو، مولانا معراج الدین صاحب کو بھی مبارک ہو کہ ان کی اہلیہ، ہماری بہن، ہماری بھابھی، جنہوں نے بچیوں کو اس دیہات میں پہاڑ کی اس چوٹی پہ بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا ہے. بخاری نہیں بلکہ ساری سے آیتیں پڑھائی ہے. یار بہت بڑی بات ہے، اور آپ کو بھی مبارک ہو یار. آپ نے پہاڑ کی اس چوٹی پہ ایسا عجیب ادارہ قائم کیا ہے کہ جس میں بچے نہیں بلکہ آپ کی بچیاں بھی زیور تعلیم سے، دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے بھائی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ تسی اس جن کا کوانٹی جڑا بیکار ہوتا ہے. خدا دی قسمیں پہلے بیکار ہوتا ہے جدوں اتھے آتے قرآن پڑھتے، اللہ دی قسمیں اس سارے کو زیادہ ہیرا تے کاریگر بن جاتے. مولانا روم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی پڑھے گا اور آپ کے جو جذبات ہیں اگر نہ بھی پڑھے، کل قیامت کے دن میں شرع صدر سے کہتا ہوں کہ آپ کی اس کاوش کے باعث پروردگار
جس نہر میں اور قرآن کریم کے حفظوں کے بعد کھڑے ہوں گے، علماء کے بعد کھڑے ہوں گے۔ ابھی مجھے کہا جا رہا تھا کہ بخاری شریف کا درس دیا جائے۔ بھائی صاحب، بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے متعلق ارادہ کر کے وہ اپنا نام علماء کے والدین پر لکھوا دیا۔ آپ کے مقدر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ مولانا روم ایک بات فرماتے ہیں ماہ ہا باید تا یک پمبا دانا بالکش جامع گردن شاہد را یا شہید را کفن۔ فرماتے ہیں لوگوں، ایک زمیندار معمولی سا بیج، بعض بیج نظر بھی نہیں آتے، مٹی میں مٹی ہوتے ہیں، اس کو زمین کی تاریکی کے سپرد کرتا ہے۔ کون سی زمین؟ جو لوہے کو کھا جاتی ہے، لکڑ کو کھا جاتی ہے، کائنات کو کھا جاتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں اور زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے؟ لیکن تیرے بیج کی حفاظت کرتی ہے، انگور نکلتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، کپاس لگتی ہے، کپاس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اس کپڑے کو اللہ اکبر یا شاہد کا لباس بنایا جاتا ہے یا شہید کا کفن بنایا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، کرن ہا باید تا یک سنگ خارزار آفتاب، کرن ہا باید تا یک سنگ خارزار آفتاب، لال گردن دو بدخشاں یا عقیق اندر یمن۔ زمانے لگتے ہیں کہ ایک پتھر، ایک پہاڑ سورج کی نمازت کو سہتا ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، کٹتا ہے، پھٹتا ہے، رگڑے کھاتا ہے، پالش ہوتا ہے، اور پھر اللہ اکبر بدخشانی لال بنتا ہے یا یمنی عقیق بنتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، بادشاہوں کی انگشتری اور تاجوں میں جا کے لگتا ہے، اور پھر کروڑوں نہیں اربوں میں اس کی قیمت لگتی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ دو مثالیں دی مولانا روم نے۔ بات سمجھانے کا ڈھنگ جانتا تھا، اللہ نے اس شخص کو بڑی صلاحیت عطا کی۔ مثال دے کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، پہلے کہا ماہ ہا باید، پھر کہا کرن ہا باید، اب کہتے ہیں اللہ اکبر سال ہا باید، سال ہا باید تا یکود کے از درس علم، عالم گردن کو یا شاعر شیری سخن۔ اور بھائی سال ہا سال لگتے ہیں کہ تیرا بچہ مدرسے میں آتا ہے، مکتب میں آتا ہے، قاری صاحب کے پاس آتا ہے، اسے بخاری درس کرائے جاتے ہیں، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، علوم پڑھائے جاتے ہیں، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، پھر آخر میں جا کر اللہ اکبر قال اللہ قال رسول کے میٹھے بول بولنے والا عالم دین بنتا ہے، یا مولانا اظہر صاحب جیسا پڑھنے والا شاعر شیری سخن بنتا ہے۔ لیکن فرمایا سالہ ہا باید تا یکود کے از درس علم، عالم گردن کو یا شاعر شیری سخن۔ یوں ہی نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑا کام کیا جاتا ہے۔ آج آپ کا یہ مدرسہ قائم ہے۔ ابھی مجھے کان میں آپ کے مولانا معراج الدین صاحب فرما رہے تھے کہ آج حاجی صاحب بیمار ہیں، کیا نام تھا؟ خانی زمان، حاجی خانی زمان صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ باقی جو حضرات تعاون کرتے ہیں، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، یہ کل قیامت کو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ توجہ میری طرف، پسینے میں شرابور،
کوئی پسینے میں بڑا اپنا آواز بھی جا یہ نبی ہوئے. ابھی اظہر صاحب نے آپ کو بڑی تکلیف دی. میں ہاتھ جوڑ کے خدا دی قسم دلو تو سکلو معافی دیکھیں آپ کو 2 مرتبہ کہا کھڑے ہو جائیں. میں قتل اس چیز کا قائل نہیں. اللہ کی قسم میرے دماغ پہ بوجھ پڑے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کی سفید داڑھی ہے, سفید داڑھی سے تو خدا بھی حیا کرتا ہے. آپ کا احترام نہیں, میرا احترام اتنا نہ کرو نا, صاف ہی اللہ احترام بھی حد کے اندر ہونا چاہیے. بہرحال یہ ان کی عقیدت ہے, ان کی عقیدت ہے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے, لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بھائی میدان میں سب قائم ہوگا, لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک. تبلیغی جماعت والے کو بیٹھتے ہیں جتنے بھی ہیں نا, اللہ کرے یا اللہ کرے اے زبردست مجاہدن خدا دی قسم. کولو کھا کے, کولو پی کے, اپنا بسترا کہن کے, اپنا لوٹا ہتھا میں کہن کے, اللہ دی قسم پاڑا تے جل کے خدا دے دین دا علم بلند کیتے دے. فضائل اعمال سیاڑ دے کس لکھی ہے زکریا نہ ہو یار, شیخ الحدیث مولانا زکریا. اللہ, یہ کوئی بھائی زکریا نہیں ہے. یہ کون ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا. اور فضائل اعمال عوام کے لیے لکھتا ہے, علماء کے لیے تقریر بخاری لکھتا ہے. عجیب شخص ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تعلیم بھی ہوتی ہے, بیٹھتے ہو نا. اسی فضائل اعمال میں یہ روایت, یہ حدیث مولانا زکریا نے لکھی ہے. کوئی پسینے میں ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی گلے تک, کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایک دوسرے کو دیکھ کے لوگ بھاگیں گے. اللہ اکبر, نفس نفسی کا اتنے میں آواز آئے گی. مشکات شریف کی حدیث سے علماء بیٹھے, بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرمائے. ان کو تو میں سبق سنا رہا ہوں, تس کا دل خوش کرنا سے چند گلا میں کر سا. توجہ میری طرف رکھیں. مشکات شریف کی حدیث ہے, اللہ پاک کے ساتھ فرمائیں گے یا معاشر القراء والحفاظ, یا معاشر القراء والحفاظ. ایک قاریوں کی جماعت ہے, حافظوں کی جماعت. قاری کہیں گے لبیک لبیک لبیک. اللہ کیا بات ہے, یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی, ہم سے کوئی غلطی سرزاد ہو گئی. اللہ فرمائیں گے او قاریوں تم سے غلطی نہیں ہوئی, تم سے خطا سرزاد نہیں ہوئی. آج میں نے تمہیں آواز تمہاری خطائیں یاد کرانے کے لیے میں نے آواز نہیں دی. یا اللہ پھر کیا بات ہے؟ اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اور قرآن کے قاریوں, اور قرآن کے حافظوں, اور قرآن پڑھنے والوں, آج ذرا میدان محشر میں کھڑے ہو کر اللہ میرا قرآن مجھے سناتے جاؤ, ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ, جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتے چلے جاؤ. جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے وہاں تمہارا آخری ٹھکانہ ہوگا. قاری اکٹھے ہو جو سنسارے, سب جمع ہو جائے گی. اللہ اکبر. جو سمجھدار قاری ہے نا, ابھی ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی ماشاءاللہ, بڑا مزہ آ رہا تھا. سمجھدار قاری کہیں گے یار اللہ نے کہا ہے تلاوت کرتے چلے جاؤ جنت کے درجے.
چڑھتے چلے جاؤ. آؤ نا ذرا رب سے پوچھ لینا. قرآن پڑھنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہے. مولانا اظہر صاحب اپنے انداز میں پڑھتے ہیں, فیصل صاحب اپنے انداز میں پڑھتے ہیں, معراج الدین صاحب اپنے انداز میں پڑھتے ہیں. ان کا اپنا انداز ہے, ان کا اپنا انداز ہے, ان کا اپنا انداز ہے. کوئی پانی پتی لہجے میں پڑھتا ہے, کوئی مصری لہجے میں پڑھتا ہے, کوئی حدر میں پڑھتا ہے, کوئی بس میں پڑھتا ہے. اور یا اللہ وہ لہجہ بتا, وہ قرات بتا, وہ انداز بتا جو تجھے پسند ہے, تاکہ ہم وہ انداز اختیار کریں. اللہ فرمائیں گے کاریوں آج میں تمہارے انداز نہیں دیکھتا, آج میں تمہارے کنکلے نہیں دیکھتا, آج میں تمہاری قراتیں نہیں دیکھتا, آج میں تمہارے جملے نہیں دیکھتا, آج میں تمہارا اظہار الہام افعال نہیں دیکھتا. یا اللہ پھر کس طرح پڑھے؟ اللہ فرماتے ہیں کما کنت ترتل فی الدنیا, کما کنت ترتل فی الدنیا, جس طرح دنیا میں لینا کی مسجد میں کھڑے ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے, آج بھی ذرا پڑھنا. پروردگار کے ہیں کہ پڑھنا تیرا کام ہے, جنت کے درجات دے کرا کے تجھے سب سے بلند و بالا جنت میں پہنچانا تیرا کام ہے. یا اللہ جنت کے لیے ہم تو میدان محشر میں کھڑے. اللہ فرمائیں گے وہ دیکھو میں نے زمین کی ڈلانیں کھینچ کر جنت کو لا کے تمہارے قدموں میں رکھ دیا. یہ جو سیڑھیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں, اب قرآن سٹارٹ کرنے کی بات ہے. بسم اللہ سے شروع کرو گے, بسم اللہ سے سٹارٹ کرو گے, پہلی آیت شروع کرو گے, میں جنت کے درجات چڑھانا شروع کر دوں گا. کاری اکثر یار اج تک خدا دی رحمت دا دریا جوش وچ ہے. خدا نال ایک اور گل نہ کر کے اللہ کون آسی کاری اکثر یار, اے حافظ کاری, اے مولوی, خدا نال ایک اور گل نہ کر. اس دوبارہ نال دیکھے صاف کرو برکت اس میں ہے, اس میں کتوں برکت آئی. اللہ اکبر, اللہ آئے ٹھیک یہ ہر جی چل ملتا یہ جی چلتا ہے چل گیا. آج میں کہتا ہوں سنجیدہ تقریر ہو, تسی گپا دے موڈ پہ تو گپ نہ لاتا میں سمجھتا. کاری احسن اسی, مولوی احسن اسی, ایک اور گل نہ خدا نال کر کے اللہ کوئی کاری احسن یار نہ کرو گل. چلنا دو دیکھو جنت پہ خدا تے جلو, خدا دے موڈا دا تے کوئی پتہ نہیں, زیادہ گلا نہ کرو, جلو. بھائی سمجھدار جاری کہیں گے نہیں, اکیلے نہیں جاتے, اللہ سے بات کرتے ہیں. اور خدایا سے گلیا تے نہیں پڑیا, اللہ اسا کو پڑھانا استے ایک کاری صاحب بھی ہوتا سا, اسا کو بھیجنا والی استی ماں بھی آسی, استا پے بھی آسا, استا مدرسہ تعمیر کرنا والا, سیمتا بھی ہاتھ مارنا والا, آجی خری زبان بھی آسا, استے مدرسے کو چندہ دینا والا, اور فلانے عباشی بھی آسا. خدایا کلے بولے جو تیرا ماں ان دا کے پڑسی, اور میں گپ نہ لاتا. خدا جی قسم حدیث ہے, دیکھئے حدیث ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں لے آؤ اس کے والدین کو. اللہ فرمائیں گے جب تک تیرے والدین نہیں جائیں گے میں کسی کو جنت میں نہیں بھیجوں گا. اللہ نے والدین کے ٹکٹ دے دیے. ذرا چپ کرنا ہوگا. اللہ اکبر.
کردہ میں گل کرنا اس کی گل بھی کرنا توجہ پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے, اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اور فرشتوں لاؤ اس کے والدین کدھر ہیں؟ والدین کو پیش کیا جائے گا. جب والدین دا سن نا ایک اور گل ملا علی قاری نے لکھا ہے شرح مشکات برکات میں, جدو خدا سی کہ تس تے باؤ پیو کو بھی میں جنتا میں بھیجدا تے کاریاں دے دل دھڑکنا شروع ہو گئے سی. کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اسی ارمان ہے وہ ہن کول ہوندے تے نال کے چلائیاں یار چونڈے کون ہونا کو بھائی تلاش کون کرے. خدا تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اللہ اکبر. خدا سی تڑے ہستے ڈھونڈنا مشکل ہے, مڑے ہستے کوئی مشکل نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے دائیں طرف دیکھ اور نظر الیمین, جب دائیں طرف دیکھے گا باپ کھڑا ہوگا, بائیں طرف دیکھے گا ماں کھڑی ہوگی. کھتے دے تو سن ورے توڑا بے میدان محشر دی دھوڑ تے پسینہ لات پت ہوئے دے فرشتے آسان خدایت کو دا کہ جنتا میں بھیجو ایجی میلے ملولے ہوئے دے بھیجنا وہ اللہ ایجی بھیجنا وہ یار بڑی عجیب بات ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں ابھی بڑا پروسیس باقی ہے. یا اللہ کیا باقی ہے؟ یہ تسی آتے تاولی تاولی دعا ہو جو لے مولی صاحب آتے نا تسی بچے لگتے ہو. حضر صاحب دیا ساریاں نہ تھا وہ بھی جتنی ہے لگوانی نے ساریاں پڑھ سکتے. یہ پتہ لینا میں پھر جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. زید صاحب دی تقریر ہو سی, حضر صاحب دیا نہ تو سن, دوئی مولی صاحب دا بیان ہو سی, پھر اس تو بعد بڑا بیان ہو سی, پھر نعرے ہو سن, پھر استقبال ہو سی. او آخر میں جل کے کرے قسمتی کیے گلے. اللہ پاک فرمائے گے دیکھو لے جاؤ ان کو حوض کوثر پہ. کس ہوئے حافظ قرآن عالم دین انہ دے ماؤ پیو کو حوض کوثر پہ لے جاؤ. اللہ یا اللہ پھر فرمائے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے جام کوثر لے کر آگے کوثر سے ان کو غسل کرا دو. او خوش نصیبو اللہ دی قسمیں قیامتی آلے جڑے تو سنگو فرشتے اپنے ہتھاں نال نوال کے جنت تو آئے دے جوڑے لوال کے اللہ کے سامنے تخت پہ سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. خدایا ہون تے خوشبوئیاں آنیے نہ کرو. اللہ اکبر. چمک کے آگے یا اللہ آپ کے ہی نہ خدا سی ہے ایک مرحلہ ابھی پھر باقی ہے. یا اللہ وہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے لیرا کی مسجد میں 5 جون کو ان کے بچوں کی دستار بندی, ان بچیوں کی چادر پوشی علماء نے, صلحاء نے, اتقیاء نے, وڈیروں نے, عباسیوں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. آج ان کے والدین کی تاج پوشی میں خدا اپنے ہاتھ سے کروں گا. سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آدم علیہ السلام دے حسن آسم خدایا سارے نبی سٹیج دے بیٹھے دے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام آسم خدایا بڑی اولاد ہے, انہاں سن اپنی اولادی کو پڑھا لے. کہ پڑھا لے بولو قرآن. اللہ دی قسم کھا کے آتا ہے, قسم بھی جرت ہے تو مجھے 10 آن کے بھائی ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی کوئی بھی ڈگری آنا خدا دی قسم کدے کوئی ضعیف حدیث بھی ہے وہ کو آن کے 10 کریں.
لیکن قرآن دے بارے میں، حدیث دے بارے میں، دین دے بارے میں نبی علیہ السلام دا ایک نہیں واضح سینکڑوں فرمان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا سی آدم ٹک کے بیٹھ، اتنی گل پوچھا آدم علیہ السلام چپ ہو کے بیٹھ۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھ سنا سن خدایا میں نے تاج چاو کے سرطہ رکھ کے نا جڑا قرآن دے جن کا یاد کیتا سا یا یاد کیتا سا اس میں خدایا تو بڑا نام کچھ زیادہ کہہ دے یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، اور ابا اور کسی پیغمبر کا نام اتنا زیادہ تو نے قرآن میں نہیں لکھا جتنا میرا لکھا ہے۔ یہ عزت خدایا تو قدموں کو دے چھڑے، خدا سی موسیٰ ٹک کے بیٹھ، ان کو ہی چیئے دے تو یاد ہے ہم کو بہت موسیٰ علیہ السلام آئے ہائے آدم بھی ٹیک کے موسیٰ بھی ٹیک کے، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے روتا کر سکتے اللہ پسینے پہ ڈوبے دے ہاتھ جوڑ کے عرض کر سن ربا دیکھ ماؤ دی چولی میں تڑی تو عید دے نعرے میں بلند کی لے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خدایا عزت قدموں کو مل جڑا خدا سے تسی کی سروتا کر دے ہو کدے ایک کدے دعا کدے تریا تے 1,24,000 بیٹھے دے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ پوچھیں گے آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، ربا پھر یہ اعزاز کس کو ملے گا؟ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی اور میرے محبوب تو بھی جانتا ہے یہ بھی جانتے ہیں، کائنات جانتی ہے، جبرائیل کو پتا ہے، اسرافیل جانتا ہے، میکائیل جانتا ہے، قرآن میرا کلام ہے اور میرے کلام کو ان کے بچوں نے بچیوں نے اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ آج اس کلام کا بدلہ میں پروردگار اپنے ہاتھ سے دوں گا، لہذا میں کسی نبی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ تاج اٹھا کر ان کے سر پہ رکھے، میں خدا خود اپنے ہاتھ سے ان کے سروں پہ تاج رکھ کر ان کو جنت میں داخل البسا والدہ تاجر یوم القیامت زوہ احسن زوہ الشمس۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز اللہ پاک عطا فرمائے۔ یار یہ تو عجیب کلام ہے، یہ تو اتنی عزت اتنی شان عطا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے ایک بات پڑھی کتابوں میں، نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے نا نماز پڑھنے، مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے مسلم شریف، پہلے مشکات سنائیے مسلم سے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، حضور فرماتے ہیں اور نمازی نماز کو جانے والے تو نماز میں سجدہ بھی کرے گا، قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، قاعدہ بھی کرے گا، قوما بھی کرے گا، جلسہ بھی کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، تکبیر پڑھے گا، تحمید پڑھے گا، ثنا پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لا قراءۃ فی الرکوع ولا فی السجود، سجدے اور رکوع میں میرا قرآن نہ پڑھنا۔ اچھا کہ جا سبحان اللہ، یہ تے کہ تسی کر سو سبحان اللہ اور خود کر سو سبحان اللہ۔ نات خان تے مولانا اظہر صاحب تو ماشاءاللہ بڑا زبردست کلام اور بڑے اچھے، میں ایک باری چکوا لیا نا اسی باری رمضان تو پہلے نات خان نے کہا کھل تو حسان کیا کھلی، آپ کو پتہ ہے میں جب پڑھوں گا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لوگ چپ، دیہاتی لوگ کیسے بچارے اصل تے لوگ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پنجاب دے پنڈا میں پتہ ہی نہیں۔ انہاں پھر پوچھا پھر جو بابا ایک اٹھ گیا اس سے اور رب دے بندے 10 تے سے ہی کیا کھڑے اسی غیب تے نہ جان سے تو پہلے ہی ہفتے میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ شاید 10 تے سے ہی کیا کھڑے جو کچھ دعا سی اسی ہوئی آخسن
ایک چیز بھی پہ گیا بعض دفعہ کچھ مبالغہ ہو کے دیتا خفت ہو جاتا ہے واسطے ایک دن نمہ کچھ نمہ رہا ہے پھوٹا رہتا ہے کہ تم کہ تُسی گیٹی بھی مارو نہ تو بھی احساس سے پہنچے ایک جائی بھی میں گیا تقریر آستے تو ناتخان آیا یہ تو ماشاءاللہ بیٹھ پتہ ہوندہ ہے کہ اصلا کو ناتخان چنگی کسی کرا دیں کسی پتہ نہیں سکھانتے بیٹھے رہنے ان کے ناتا سن کے جب استی باہر آئی نا ایک ڈائری بند کر دیں اچھے جی ہم نے آگے جانا ہے چنگا نچوڑ کے پیسے شیسے کٹ کے لوگوں کو صاحب بڑھیا رہ گئی اسی اپنا لفافہ ذرا ایک تندے جل کے کھولتے ہیں نا تو کوئی 100 دے مجھ سارے نوٹ ہونے دینا والا تو سمجھتے رہے اسی آتے چنگا پارا لفافہ یہ تو ماشاءاللہ بیٹھے دے چلو نال عالم بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکت دے رہے اللہ تعالیٰ ان کی آواز پہ اور سوچ پیدا کرے یہ تو میں یہ گپا شپا لانا خبر ہو گئے آج کل خطیبہ دیا ناتخانہ دی آپا پہ لگ دی بھی نہیں یہ دون یہ سوکڑیاں سمجھو نا سوکڑیاں سے آڑ ایک ہی جڑیں یہ دو ترینتیاں ہوت نا دون یہ آپا پہ سوکڑا ہوں گی سوکڑا خطیب تے ناتخان یہ بھی سوکڑیوں نے نا کیونکہ خطیبہ کو تو نات نہیں آنی جدو اس کو پیسے ملتے ہیں تو اس کے لینا چاہیے یہ پھر ان کے ناتخانہ نے چوٹا مارتا ہے ڈاسی جاتا معاملہ سارا قاعدہ سنتا ہے یہ بڑا زبردست آدمی ہے چنگی لڑائی کرالتا ہے بڑے بڑے تو آپ اس کو اللہ اکبر یہ گل کرتا سن سن کے پتہ ہاں مسلم شریف میں روایت اور نمازی نماز کو جانے والے جب نماز کے لیے جائے گا ایک بات یاد رکھنا جب قرآن پڑھنے کی باری آئے تو قرآن رکوع میں نہ پڑھنا سجدے میں نہ پڑھنا قرآن حالت قیام میں پڑھنا علماء نے لکھا ہے اللہ نے علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ کی قسم یہ مولوی نہ ہونا نہ ملانے یقین کرو اساں کو نہ پتہ ہوئے کتے بے تے بکرے بے کے فرق ہے چھوٹے بے تے کھوتے بے کے فرق یہ نہ دس ہے نا کھوتا مردار ہے چھوٹا کتا مردار ہے بکرا کوئی تو ہوئے تھا پتا کہ مولوی آیا مانسر آگے بکرا جی جاتا ہوئے بھی اپنا تو ہوئے بھی کوئی تو ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر آکے کوئی ہوئے تو پھر اللہ علماء ایک اور ہم تو سنگے کار کرنا جدو آدمی کسی مولوی کو مسئلہ پوچھنا آستے آندھا ہے نا مولانا معراج صاحب کو مسئلہ پوچھنا آستے آندھا ہے حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا آدمی مسئلہ پوچھنا آستے آندھا ہے خدا آتا ہے میں جو آدمیوں کو بخش چھوڑا سبحان اللہ کتنے 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 چار تو سیادہ سے دیکھے جنہ کونن ایک دستہ سرمایہ خدا دی قسمیں رحمان ملک کا دینے کیا اللہ اس کو بخشے سوچے آمین سخت کو معلوم ہو جی کہ اور مسلمان جیسا بھی ہوئے اللہ اکبر کلمہ بڑی نعمت ہے اللہ اس کو بخشے وہ کدے نکے ہیں جو جلسے میں بیٹھتا نا تو اس کو کدے سورہ اخلاص نہ پڑھے یہ یاد رکھ انشاءاللہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر بچپن میں جو شاید دماغہ میں پیج ہوتی ہے نا وہ بڑھنے کا لکیر ہوتی ہے دماغ بڑھ ہو گیا پھر تگان پہنی نہیں دماغہ سے ان دے دماغہ میں صحیح پہی دی ہوتی ہے 17 آدمی آ رہی جنک کستا مولوی دے نہیں کرے نہیں نا انشاءاللہ بچی عالم ہے انشاءاللہ بخشے وہ 17 آدمیوں کو بخشات سی میں 17 لی گل بھی کرتا توجہ میری طرف اللہ اکبر یہ گل کرتا ہوں ہاں 4 آدمی سب سے پہلے
جڑا مسئلہ پوچھنا واسطے آئے مولی مہراج صاحب کو گل سن جی عضو دا مسئلہ ہے، نکاح دا مسئلہ ہے، طلاق دا مسئلہ ہے، وراثت دا مسئلہ ہے، حلت دا مسئلہ ہے، حرمت دا مسئلہ ہے، قرآن مجیدہ دی آیت ہے، یہ فلانا مسئلہ ہے، سرک کو دس چھوڑو خدا تو پوچھنا واسطے آنا لیا میں تھوڑی پہلے بخشش کا اعلان کرتا کتنے ہو گئے ایک ہوئے رہے کتنے گئے یہ یاد رکھو دوئے نمبر تے اللہ اکبر 10 نالا مولوی صاحب 10 نالا مولوی صاحب مفتی صاحب جس کورس کیتے تو ہے یہ نہیں تسی ریڈی والے کو جو پوچھو مسئلہ دین تو ہے تے کھڑ کے ڈرائیورا کو پوچھو مسئلہ دین تو ہے تے حل مارنا والے کو پوچھو مسئلہ دین تو ہے جس کی داڑھی دے وہ اسی کو پوچھو ہر داڑھی والا بلانا نہیں ہوتا اوئے ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھے اور چلا اور 4 ماہ لگانے سے بھی مفتی بول یار نہیں بنتا اللہ مفتی صاحب سے پوچھا اللہ فرماتے میں نے مفتی کو بھی بخش دیا سبحان اللہ 3 آدمی اگے سبحان اللہ سنے 3 آدمی تیسرا آدمی اس کی دستی ہے کو بھی ذرا ایک فرق بھی ہے سمجھ آتی ہے یہ پتہ میں یہ پٹی نہ مارتا ہوں ماشاءاللہ کمال ہے تیسرا آدمی ارے جس مسئلہ پوچھے بھی نہیں تے مسئلہ تسی بھی آہو کو جو ہے ڈرو نا دسیا بھی پوچھے بھی نہیں تے دسیا بھی وہ کونے میں بیٹھے تھے نفل پڑھدا سا پڑھتے اس دیکھے مولی مہراج صاحب کو ایک آدمی آئے اس نفلہ کا توجہ ہٹا کے دے کام ادھر رکھ کے دے کہ پتہ مدرسے واسطے کوئی دیتا ہی ہے مولی صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا جی کانے ادھر رکھ کے دے بڑے کو لوگ کہ دے ملنا واسطے آوے مقتدی بڑے چلو دیکھتے ہیں پھر طالب علموں کو لوگ پوچھتے میں طالب علم سمجھائے دن میں لکھا کو لوگ کاٹ کسا کو نہ چاہتے ایک بڑے آڈر ٹا فیسر ہے میرا ان دا پے بھی بڑے بڑے صاحب نہیں کہہ رکھتا میں جڑا پوچھا اس کو کسا کو 10 لاکھ 10 ہو کسا کو 5-10 ہو لکھا کو لوگ کاٹا کتنے او ایک گپ سنائی کہ نا ٹائم زیادہ دے جڑے کی قوم مجھ بندی ہے اور ایک بڑی تقریر سننا واسطے آتے ہیں جی ماشاءاللہ توجہ میری اچھا مجھ 2 بجے نماز ہو وہ بادشاہ ہے کہا نا بادشاہ اس کے دربار میں چاہیا جڑا ایک اس کے دربار میں چاہیا تھا اس آن کے کچھ شہر شور کی سیدھے پڑے جی ہمارے مولا حضر صاحب تھا بڑے گروہ سے کوئی نہ میں نے کنگلے دیکھیں شہر پڑھ دے گناہ دے وہ آیا بادشاہ بڑا پسند آیا بادشاہ اس نے کہا 10,000 درہم اعلان کر چھوڑے کتنا 10,000 نال وزیر بیٹھے دا سا یہ بادشاہ اعلان کیتا ہے وزیرہ کو ساڑا شروع ہو گیا آتن مال لگے بادشاہ دا جان سڑے وزیرہ جی جان ہی ٹھیک ہے جان سڑے کستی وزیرہ جی بادشاہ سلام خدا دے بندے پتہ نہیں کاڑے شہر چوری کیتے پتہ نہیں کتو ٹوٹے ملائیں تھے آن کے تھے تو ساں کے پڑھ کے تھے اتنے بڑے پیسے تو ساں دے سکتے اتنے بڑے نہیں دے میں اپنا لوگ نہ تھانا کو تھے کئی سردن دے کئی خوش ہو دے اللہ اتنے پیسے دے سکتے کی دے دے اسا ہے جنے کلام پڑھے اسا ہے نا جی نہ دو
موڑو اپنا اعلان صاحب میں اعلان تھا نا موڑتا اس طرح کر گل سمجھ آتی ہے اس طرح کر اس طرح کر اس طرح کر اس طرح کوئی سوال کر اور سوالوں میں جڑے کو نسا کیا کر نسا اگر سوالوں کا جواب نہ دیا میں اپنا اعلان واپس کر دوں گا اگر جواب دے دیے کسی گلے گل پہ سے کرنا کیا کر تو صاحب جی ٹھیک ہے میں ہوں اس کو پوچھنا وہ آیا اس جب انعام کے لیا صاحب نہیں ہے تجھے انعام نہیں ملے گا وزیر اعظم لگے پہلے سوالوں کا جواب دے صاحب کیا سوال ہے جی دوستا ہے ایسا بولنا تو سامنے لو بڑا تیز صاحب کیا سوال ہے دوستا سوال یہ ہے دیکھو بادشاہ دی داڑھی بھی ہے زلفاں بھی ہیں سینے تے بھی بال ہیں پٹھے ہاتھاں تے بھی بال ہیں ٹنگاں تے بھی بال ہیں ہر جئی بال ہیں پر انہاں تلیاں دے بال کی نہیں وجہ دس ساو منہ تے پٹیا تلیاں دے کہ جے بال ہوں تو پتہ نہیں سخی بادشاہ ہے دے کے اس کی تلیاں تو بال ایسے میں کی ہو گیا بولو یار یہ ہو گیا پھر فوراً خوش ہو گیا اچھا تڑیاں تلیاں تے کی نہیں اسا میں دیندا رہے اس نے کس کے میں کہندا رہے ہمارے کس اچھا خوش ہویا اسا 10,000 اور پہلے 10,000 اور بھی جیسا اللہ اکبر اسا پھر مانی کی اسا کہ یہ دیندا رہے کس کے میں کہندا رہے کس کے اور تو سڑدا رہے تے کس کے صاحب 30,000 صاحب بادشاہ نے دے کے مال کے ساتھ دیے میں نے لے کے ساتھ دیے تو تم سڑ کے ساتھ جب مولوی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے نیندر میں نہیں آئی انشاءاللہ آئی تے پھر بھی جاگ سو مکانا میں انشاءاللہ 3 بجے تک مکاسم میں بھی خاصا میں صبح 4 بجے تک جاگتا تو سب میں ہی چھوڑ دو سکے پکے تو بچو ڈرے ہوتا ہے کار میسج کر دو 10 کے آئے جو ماشاءاللہ 10 کے پہ آؤ تو 10 کے نہ آئے ہو توجہ ایک مفتی سے مسئلہ پوچھنے والا پہلے بخشا جاتا ہے بتانے والا دوسرے نمبر پر سننے والا تیسرے نمبر پر خدا تے پوچھنا لیا میں تو کو بھی بخش کے دا دسنا لیا اور میں تو کو بھی بخش کے دا اور سننا لیا اور میں تو کو بھی بخش کے دا سبحان اللہ ایک رہ گیا ایک رہ گیا ایک کا معاف نہ کر چلو 10 چھوڑ دو اللہ اکبر یار یہ بڑا عجیب ہے جو چوتھا ہے بہت عجیب ہے حدیث میں آتا ہے دکان میں ہے وہاں بخشا گیا کھیت میں ہے وہاں بخشا گیا گھاس کاٹ رہا ہے وہاں بخشا گیا دریا میں ہے وہاں بخشا گیا اور گھر میں ہے وہاں بخشا گیا اور قبر میں ہے وہاں بخشا گیا اب 10 میں سے ہی ہے کون ہے آواز آئی اس مولوی صاحب سے جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس سے محبت کرنے والا اور دوستی رکھنے والا بیٹھ کے اس کے منہ میں مارتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ اکبر قرآن پڑھتے ہوئے خدا بول گئے بڑا حل اٹھ دیجئے خدا بندے سے باتیں کرتے ہیں ایک آدمی سنا کے نا تھوڑی جی کیسے باتیں کرتے ہیں اللہ قرآن میں اعلان فرماتے کیا فرماتے اللہ فرماتے یا ایھا الناس اللہ فرماتے یا ایھا الناس اے لوگوں ایک ضروری اعلان سنو اللہ کے اعلان تو ہوتے رہتے
آج فلاں ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، فلاں جرنیل صاحب فوت ہو گئے، فلاں پیر صاحب فوت ہو گئے، فلاں خطیب صاحب فوت ہو گئے، اللہ تو کیا اعلان کرنے لگے؟ اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں میں مثال دینے لگا، میری طرف کان لگاؤ۔ اللہ کیا مثال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، اے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے بغیر، تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیا رکھتے؟ مکھی بڑی ہوتی ہے کہ مجھ بڑی ہوتی ہے؟ مکھی بڑی ہوتی ہے کہ بکری؟ ککڑ مجھ نکی جی ہوتی ہے، مجھ ہی نکی جی، تو خدا دے مکھی جی دیڑی تو سے چار چفیری ہوتی ہے، دوائیاں سٹتے ہو، ہٹاتے ہو، اڑار دے ہو، اللہ آختے ہے اے اتنی بے شمار میں پیدا کی تھی اور مارنا نال بھی نہیں مر دیا یار، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں لن يخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی بھی پیدا، اے مکھی اے جڑی دیڑی جڑی است چار پہ پھیری پھر دی ہے، گندگی تے بیٹھتی ہے، ایک اور مکھی بھی ہوتی ہے شہد دی مکھی، اس کو نحل آتے ہیں، اس کو کیا آتے ہیں نا، جڑی گندی مکھی ہے اس کو کیا آتے ہیں ذباب، کیا آتے ہیں نا، خدا تے ایک گندی مکھی بھی بولو یار اور مکھوری بنانی تے دور دی گل ہے، مکھی آلی وہ تے چیز ہی اور ہے، اللہ فرماتے ہیں لن يخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، مشرق کہتے خدایا اساں کدو آخر ایک کار رکھتے ہیں، کار نہیں ایکتے بارے توڑے گولو کرال تے ایکتے ہیں، انہاں کول پاور ہے، طاقت ہے، چلے کی تن، محنتہ کی تین، کوششہ کی تین، کار نہیں ایکتے، او لوگوں کرال تے ایکتے ہیں، خدا ہے، اس کو پتہ سن 15ویں صدی بیجے ٹھاگا سن، یہ گلا کر سن، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کرانا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، یہ مکھی کا دینا کولو کوئی شہر کھاس کے گنجل ہے، اللہ یہ کرے کھاس کے یار، کھاس کے خدا دست ہے، تدعون من دون اللہ، جنہ کو تسی پکار دے ہو اتنے بے اختیار ہیں کہ انہاں کو مکھی بھی شیعہ کھاس کے گنجل دیئے، اللہ فرماتے ہیں اِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیز بھی اس سے واپس نہیں لے سکتا، یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں پکارنے والا بھی کمزور اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، خدا علمی آخر تسی لسی ہو تے اور ڈاڑے نا نا، خدا کیا پکارنے والا بھی کمزور اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اللہ پھر ایک دستے سے ہی ڈاڈا کون ہے؟ ڈاڈا سیان دے اسی بھی ڈاڈا یا طاقتور کون ہے؟ اللہ تکڑا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، خدا
سنا کے ہوئے تو سمجھتے پتہ ہی نہیں خدا کے ان اللہ لا ان داہیا ضعف الطالب والمطلوب وہ تھا خدا سنا اپنے بارے میں کیا اللہ کبھی عزیز زبردست ڈاڈا اور سارے ڈاڈے کا ڈاڈا اللہ اکبر. تو نمازی نماز کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا جب نماز پڑھتا ہے نا, فرمایا جب تو نماز پڑھے گا نا تو قرآن مجیدہ دا پانڈا ہو سی, قرآن مجید و شے ہو سی جنی پانڈے پہ بائی جلتی ہے. اور امال لکھتے ہیں جدو پانڈے پہ جگہ پہ برف پاؤ, جگہ پہ پانی پاؤ, شکل پانیاں دی جگہ نہ لوئے, گلاسا پہ پاؤ شکل گلاسا نہ لوئے, پیالے میں پاؤ شکل پیالے نہ لوئے, اور کوزے میں پاؤ شکل کوزے نہ لوئے. اللہ اکبر. خدا تا جدو تو نمازہ تے کھلتے تو قرآن مجیدہ دا پانڈا بڑھ جل دے. تو کدے ٹونڈا ہوئے دو ہیں قرآن بھی ٹونڈا ہوئے دو سی, تو لمحہ ہوئے دو ہیں قرآن بھی لمحہ ہوئے دو سی, تو پید ہوئے قرآن بھی پید ہو سی. لہذا سجدے میں قرآن نہ پڑھ, رکوع میں قرآن نہ پڑھ, اور قرآن پڑھنا ہوئے تے کھال کے پڑھ. کیونکہ قرآن بلند کرنے کے لیے آیا ہے, قرآن شان عطا کرنے کے لیے آیا ہے, قرآن مرتبہ عطا کرنے کے لیے آیا ہے. ایک اور گل کر سنو. امام اعظم ابو حنیفہ کو تو صحیح نہیں چلو اللہ توجہ میری طرف. قرآن شانت. امام اعظم ابو حنیفہ جب اس آیت سے گزرے انہوں نے کہا کہ دیکھو یار, رکوع میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی تو شان ہے فقہا کی. اللہ کی قسم قرآن و سنت کے اندر, قرآن و حدیث کے اندر ڈوب کر غوطہ لگا کر وجہ باہر نکالتے ہیں. جو ظاہر کو دیکھتا ہے نا وہ سامنے دیکھتے ہیں. یہ دیکھو جی قرآن پہ لکھے تھے, یہ دیکھو جی حدیث پہ لکھے تھے, لیکن فقہا جب آیات سے گزرتے ہیں, احادیث سے گزرتے ہیں, وجہ باہر کر کے دستن وجہ کے پھر اس سے مسائل متفرع ہوتے ہیں. میں تو سب کو ایک مثال دے ہوں. حدیث پہ چاہتا ہے جدو مکھی تپے دے پانیاں میں چڑھ جلے, اس مکھی کو کیا کرو ڈبو کے پانی استعمال کر رکھتے ہو. جس کا دل آفتہ ہے, جس کا دل آفتہ نہیں آفتہ تو چھوڑ دو, یہ چیز کرنی ضروری بھی نہیں ہے. اس پانی بس پی ہوئی اکھیاں بند کر کے ہوئی ہو بھی ڈال کرو, نہیں دل آفتہ تو نہ پیو نا. لیکن شریعت نے مسئلہ بتا دیا. کیا بتا دیا؟ بس ڈبو کے. اور مکھی کے بارے میں تو حدیث ہے یار, کدے کھون پہ جلے دے, پھر ڈبوک پہ جلے دے, پھر بخوری پہ جلے دے, پھر کیا کر سو. اب جو باہر اب جس نے حدیث پڑھی ہے, جس نے حدیث اور کھون پہ تو پھر بھی جیسی بخاری پہ نہیں ملتی, قرآن پہ نہیں ملتی. ابو حنیفہ در تو جلتا ہی نہیں. بول ہوئے ابو حنیفہ کے پاس نہیں جاتا. اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. کہاں تلاش کرے گا؟ اب یہ فقہا کی شان ہے. اللہ اکبر. فقہا نے کہا مکھی کو اس لیے ڈبو کے باہر نکالا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ مکھی کے اندر گردش کرنے والا خون نہیں ہوتا. گردش کرنے والا خون جا کے سائنسدانوں سے پوچھ, کوڑا بچ بھی نہیں ہوتا, بخوری بچ بھی نہیں ہوتا. ہر خشرات الارض میں, ہر کیڑے مکوڑے میں جو پروں والا ہوتا ہے, اڑنے والا ہوتا ہے, جس میں گردش کرنے والا خون نہیں ہوگا, اس کو مکھی پر قیاس کر کے ڈبو کے باہر. لیکن یہ شان کس کی ہے؟ فقہا کی. اس لیے ہمیں مجبوراً فقہا کے قدموں میں جانا پڑتا ہے. آج بعض یہ بھی کہتے ہیں اور جی ابو حنیفہ کو کیا پتا, تھوڑی مسیحی دے مولویہ کو پتہ ہے, جڑا صحابی رسول کا شاگرد ہے اس کو کوئی پتہ نہیں.
اپنی مسجد کے تیری مسجد کے مولوی کو پتا ہے 1500 سال بعد اس کی تو سنتا ہے. اور ابو حنیفہ جس نے محمد مصطفیٰ کے صحابی سے پڑھا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا اور گول پکڑی تھی بخاری ہوتی ایک دیکھو جی بخاری بھی اور خدا دے بندہ بخاری اس طرح جی آوے دے پھر کے اے تے جڑ کے پوچھ حضرت انہوں کو کہ بخاری پڑھنا ہستے پہلے 14 علوم پڑھنے پہلے پھر بخاری جڑ کے آدھی ہے. کہا بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں بھی آتا فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بھی ہے نا حدیث پہ یہ بھی ہے نا تکبیر تو بغیر اقامتی تو بغیر نماز ہوتی ہے بولتے ہیں نا بانگا تو بغیر ہوتی ہے. اقامت تسی سارے پڑھتے ہو کہ ایک پڑھتے ہیں بولو بانگ سارے آتے ہو کہ ایک آتے ہیں. خطبہ سارے پڑھتے ہو لا 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 جمعۃ الا بالخطبہ لا جمعۃ الا بالخطبہ. جمعہ نہیں ہوتا خطبے سوا باہر تسی نکلو کو پوچھو خطبہ پڑھ کے آئے تسی اللہ جی خطیب صاحب پڑھے تھوڑی تو جمعہ ہو ہے ہی نہیں. ارے جس طرح ایک خطیب کا خطبہ سب کا خطبہ ہے ایک مکبر کی اقامت سب کی اقامت ہے ایک مؤذن کی اذان سب کی اذان ہے اسی طرح ایک امام کی فاتحہ سب مقتدیوں کی فاتحہ. منفرد کی نماز نہیں ہوتی میں بھی مانتا ہوں. امام اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی میں بھی مانتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. فرمایا تو جب اڑا ہوا ہوگا جھکا ہوا ہوگا قرآن بھی جھکا ہوا ہوگا. اس حدیث سے گزر ہوا تو کیا فرمانے لگے کہ رب رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے سجدے میں پڑھنے سے منع کرتا ہے نمازی کو. وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ رکوع اور سجدہ پستی کا نشان ہے پستی کا نشان ہے. لہذا مقتدی ہونا پیچھے کھڑا ہونا محتاط ہونا امام کا انتظار کرنا یہ بھی پستی کی علامت ہے. امام ہونا اور بلندی کی علامت ہے. لہذا فرمایا امام قرات کرے مقتدی قرات سنے کیونکہ یہ بلندی کے مقام پہ کھڑا ہے وہ پستی کے مقام پہ کھڑا ہے. بہرحال قرآن کریم کے ساتھ جتنا تعلق جوڑو گے قرآن اعلیٰ اور بالا کرتا چلا جائے گا. آخری بات بتا کے بات ختم کرنے لگا. امام اعظم اللہ اکبر یہ بات ذرا لمبی ہے. دوسری امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے. مولوی صاحب ایک آیا نا اس تقریر کی تھی فضیلت علم بیان کی فضیلت قرآن بیان کی. ایک جذباتی مقتدیہ سا اس جل کے کراری کو آخیا ہے جس طرح سے حضرت ہونا ہفتے ایسے لگے تھے گال کرتے ہیں کراری کو ہم لگے یاد رکھ تھوڑی چولی بھی مڑا جمع کی جنکڑی ہے نا اتنے بھی یہی آتے ہیں بنا یمینی جنک یا جنکڑی بچہ یا بچی تیری گود میں جا تک جو تیری گود میں ہے نا یہ بولنے کے قابل ہو جائے نا ذرا بولنے کے قابل اس کو کسی مدرسے میں قاری صاحب کے پاس یا کسی قاریہ اور عالمہ کے پاس بھیج دینا تاکہ وہ اسے اللہ کا دین اور اللہ کا قرآن سکھائے. اس نے کہا میں جیتو آیا انشاءاللہ میں سکولہ میں نہ بھیجتا میں مدرسے میں پیسہ لیکن انسان موت کی شے کدے میں مر گیا موت انتظار کر دیے بولتے نا تسی بول کے میں انشاءاللہ مکانا اور میں کوٹا پورا کر سکتا پہ اٹھو تسی کدے اٹھ کے تے لمبے ہو جڑو پرواز ماشاءاللہ سرور ہو رہا ہے تو سب سرور آیا پر یہ ٹنگا صبح ہو گیا صبح سے آڑ دے کہتے کہت ہوتا ہے کہت جی
اس تے سو پڑھانے چنگا پڑھی ہے یہ سو سنو مر گیا بہت انتظار نہیں کرتی. کسی کہنے والے نے کہا ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ دست ساقی چھلک پڑا. ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ دست ساقی چھلک پڑا. رہی دل کی دل ہی میں حسرت نے نشان ازالے مٹا دیا. جڑے کا سن کلی بچی دا پہ اسا مالدار اج غریب پہ بھی ہوا نا تی کو بیاہ کے دے ود کو داج دے دے ودے ایڑی چوٹی دا زور لاندا ہے. وراثت نہیں دیندے مولوی بھی نہیں دیندے یا پڑھا کو وراثت اور تبلیغی بھی نہیں دیندے مولوی بھی نہیں دیندے. میں سارے دا نہ آتا اکثر او دینے کو نہ سمجھ دے کدے پہن مانگ بھی کہنا نے اتنے آنے کرتے ہو مردار بڑے گھر کو ہمیں یہ آدمی ہے پیر دی دی نہیں وہ مڑا تو بہت بنے انہوں دے پٹھیا یہ کیا کر رہے ہو کیا تجھے قبر میں تحفہ بھیجے باز پیت ہے ایجے ہونے نا خدا جلنے کو رکھے نہیں نہ تو لاڑ کرنے دیا دے تاجے قبر میں جگہ پھر منکر نکیر گرس کہتے دے کھلتے دے ہونے اس کو پتر بانے تو سونا کام کر کے ہے تی دے نہ تو جائیداد زمین ساری لاڑ کے تو ہونا ہے تو اللہ اکبر مر گیا بیچارہ اللہ اکبر. وہ اکلی تی دا پہ تی پہ آگے دیتی تی مر گئی فوت ہوگی پیر کو پتہ دیتا کسر تو تھوڑی بچی مر گئی ہے توڑتا آیا جنازی دی صفحہ بدی دیئے مولی مہراج صاحب موڑ دیتے تو اس یہاں سے مثالہ مڑی ہی دے رہے تو سب کو چنگا لڑزا ہے اور انشاءاللہ دیرہ میں بڑا بھی آخری پھر ہے انشاءاللہ اللہ توجہ میری طرف تھوڑا جا درود پاک پڑھ دوں اللہم بارک علی محمد ادھر مولیہ ادھر پھوکتے پڑے تھے ادھر مولی مہراج صاحب صوفی ہے بھی میں اگلی گھر کو کہتا نا کچھ اور دماغ میں آگے تھی مر گئے بچی مر گئی صفحے بندی ہوئی ہے پیر کا انتظار ہے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب ذرا ٹھہرے ہو آگے جیوا اتنے میں گھوڑا آگے رکیا اس میں گھوڑے تھے لوگ آتے ایسے نا آج کل گھٹیاں تھے آنے دور نظر آئی جائے او جی آگے جی ٹھہرو جی لوگ پاس تابلے ہونے او جی جنازہ پڑھو جی اوے ہو گیا جی وہیں ہو گیا جی وہیں ہو گیا مولی صاحب بیچارے تھے مجبور ہوتے تو تنخواہ کھاندے سے وہ ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر جی عباسی صاحب ناراض نہ ہوتے ہیں ملک صاحب ناراض خان صاحب ناراض نہ ہوتے ہیں خدا دی قسم دنیا دا مظلوم مولوی ہے اور کا ایک رشتہ دار ہے ماما ہی لگتے پڑے جن کا میں کو ماما کو اتنا لائق آدمی ہے تو امامتی کی نہ کرتا واقعا امامت ملامت عجب دل بری دیڑی نہ دیڑی سکی دفتری جڑا کوئی نہیں دیتا وہ بھی بول گیا تھا چڑھے جڑا نہیں دیتا وہ زیادہ رو پاتا ہے جڑا دیتا وہ تو خوش ہوتا ہے نا جڑا نہیں دیتا اس نک چڑھے گا تو مولی صاحب دیکھتا ہے بیچارہ نک چڑھے گا وہ بیچارہ رکاتے ہی بھی کھول گیا بات میں اور چھ جنگل کو تقریب تھی کو لال لائے دا سامان سرے دا جائے دا میں کڑے پاس نہیں آج کل یہ حالت ہے یہ استمز بھی پیشوان ہے اس کا میں نہ آتا میں ضروری بھی دکھا میں اپنی گل کرتا ہوں تو جو اللہ آگے جا باپ آیا صفے چیرتے ہوئے آگے بڑھا کفن کا ٹکڑا بیٹی کے چہرے سے ہٹایا یوں دیکھا زبان پہ ایک جملہ آیا اللہ اکبر کہتا کیا ہے کہنے لگا یہ آیا یاد اے آرام جان
یہ آیا یاد ہے آرام جاں مجھے اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں، اس گلستان میں بہت کلیاں مجھے تڑپا گئی، اور کیوں لگی تھی شاخ میں کیوں بن کھلے مرجھا گئی، کہنے لگا میری لخت جگر او آرام جاں، اگر مجھے اندازہ ہوتا تو نے فرنیچر چھوڑ کر، تو نے باغیچے چھوڑ کر، تو نے برتن چھوڑ کر، تو نے کپڑے چھوڑ کر، ساز و سامان چھوڑ کر کفن کا ٹکڑا ساتھ لے کے جانا ہے تو میں تیرے جہیز کے سامان میں وہ بھی تجھے دے دیتا جو آج تجھے کام آتا۔ مر گیا بیچارہ وصیت کر کے، جانے کی گل یاد ہے نا؟ کون؟ اے نہیں بویا، ہاں وہ جو سنا کیسا نا بڑے بچے کو کستر بھیجی مدرسے میں، مر گیا، موت آ گئی، بیوی دیکھتی ہے اینا کو جاتے ہو کوئی بٹھا لو بڑے راجی بڑے کل بیٹھے تھے اینا کو گنا بڑی چنگیاں لگی تا آگے کو آئینا چاہیے اسی بھی سمجھ دے بڑی کافی سرو پتر بڑا سا دیکھے نا بڑے کلو بڑا لگتا ہے سب مل جو گی ماشاءاللہ یہ چنگر سا ماشاءاللہ یہ بات میں دم بھی بائے بڑھ گئی اللہ بارک مار گیا بچارہ، بیوی دیکھتی ہے خوابہ میں کہتے فرشتے کتے کان پکڑا دے دے کتے پکڑا دے دے ٹپا ٹپ مار دے فرشتے بچاری کدے ختم پڑھاتی ہے کدے کے کرتی ہے کدے کے کرتی ہے ایک ہی مولویہ کو جلدی ہے آپ کے خاجیان دا ختم پڑھا ہوا ہے فلانی سے ختم پڑھا فلانا کام کر فلانا مولویہ کو بھی بڑے ٹانگ ہونے کوئی پھاس چولے سے ہی نہ مولوی آگے تیرہ آگے خدا فساوے نہ ان دی فیس یقین کرو بڑے ڈاکٹر کو بھی زیادہ ہوتی اللہ کرتے کراتے چلتے چلاتے بچہ بولنے کے قابل ہوا، اپنے خامد کی بات یاد آ گئی، قاعدہ ہاتھ میں دیا، کہنے لگی اور میرے بیٹے جاؤ جا کے قاری صاحب کے پاس بیٹھو، کلاس میں بیٹھو تاکہ تجھے قاری صاحب اللہ کا قرآن پڑھائے اور تجھے میرا رب تیرے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ امام غزالی لکھتے ہیں بچہ پہنچا، قاری صاحب نے قاعدہ کھولا، اللہ اکبر، کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی شان ہے، آپ کا بچہ قاری صاحب کے پاس، آپ کی بچی قاریہ عالمہ فاضلہ کے پاس جاتی ہے، پہلا لیسن پہلا سبق اللہ اور اس کے رسول کے نام کا دیا جاتا ہے، اور یہی آپ کا بچہ معصوم بچہ جب انگلش میڈیم سکول میں جاتا ہے، بڑے سکول میں جاتا ہے، وہاں بھی قاعدہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ میں بھی ایجوکیشن میں ملازم رہا ہوں، ٹیچر رہا ہوں، آپ میں بھی ٹیچر ہوں گے، وہاں پہلا لیسن پہلا سبق ڈاگ مانے کتا، ریٹ مانے چوہا، کیٹ مانے بلی، وہاں چوہے بلی اور کتے کے نام کی رٹ لگاتا ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی رٹ لگاتا ہے۔ تو فخر سے کہتا ہے کہ وہاں ترقی ہے، میں کہتا ہوں یہاں ترقی ہے، مگر تیری جدا پسند اور میری جدا پسند، ارے تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔ راتی پھر سوتی آیت الکرسی پڑھ کے فلانا پڑھ پورے پھر خوابہ میں مرمت نہ دے کیا دیکھتی ہے؟ او محل میں حور و غلمان خدمت بڑے کر و فر میں پوچھا میرے سردار یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری وصیت پہ عمل کیا اور میرے بچے کو میری بچی کو قاری صاحب کے پاس بھیجا، اور قاری صاحب نے بسم اللہ کی بات بھی پڑھائی تھی اور رب کی رحمت کو جوش آیا اور خدا نے جہنم سے اٹھا کے جنت میں بھیجا۔
تم بڑے شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں جھولو، غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یا اللہ کو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ گڑے بکریاں چاردہ صاحب نال ذکر کرتے ہیں لا الہ، تسی بھی کرتے ہو حضرت صاحب کرانے ذکر لگتے تھے نہیں لا الہ لا الہ۔ پہلے لوگ حال مارتے تھے ایسے، پھر ذکر کرن، بکریاں چارن، پھر ذکر کرن، گوڈی کرن، گوڈی بھی چھاڑ دیں گوڈی کرن، پھر ذکر، کہا کپن، پھر ذکر۔ آج کل تے بس حال مار دے ٹریکٹر تو اس سے بھی گاڑی لگے تھے انہیں، بکریاں لے کن بھی موبائل پکڑے تو دور ہی بدل گیا یار۔ کہ رزق پہ کے برکت ہو سی، جانوراں پہ کے برکت ہو سی۔ ادھر سے ایک پڑھا لکھا گیا، دیکھا یہ جنگل میں یہ آجڑی ہے، گڈریا ہے، چرواہا ہے، لیکن جنگل میں خدا کو یاد کرتا ہے۔ گیا کون لگے ہوئے کہ شور لائے دے، شور تے نہیں، میں تے ذکر کرتا لگے تھا۔ اللہ سبحان، کس کا ذکر کر رہا ہے، کس کو یاد کر رہا ہے؟ صاحب خدا کو یاد۔ کون خدا؟ تیرے پاس خدا کی ذات پہ کوئی دلیل ہے؟ امام راضی نے لکھا یہ واقعہ تفسیر کبیر میں، کہنے لگا اوہو تجھے پتہ نہیں چلا، آکسفورڈ سے آیا ہے، کیمبرج سے آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، روس اور امریکہ سے ڈگری لے کے آنے والے، تجھے ابھی تک رب کی ذات پہ دلیل کا پتہ نہیں؟ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے پاس خدا کی ذات پہ دلیل ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم، ادھر بڑے درد ہے وہ اللہ، یہ پتہ ہے سکون تاری ہوتا ہے، سکینہ ہوتا ہے، تبلیغی جماعت والے تو کچھ ہوتا ہے، پوکھے ٹڈر ہم بیٹھے تھے وہ پھرتا ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ کہنے لگا میرے پاس خدا کی ذات پہ دلیل ہے، کہا دیکھ البارۃ تدل علی البعیر والروث تدل علی الخمیر والعصر تدل علی الاسیر۔ جڑے دی اکھیں کھل گئی اس نے ایک ہے کہ ایسا ہے تے بیگڑ پئی دی کی ہے، آپ نے تو بکری لنگی اسی ایک ہے، اے لے دے کی ہے تو کھوتا لنگیا اسی ایک ہے، نشان پائے کہا کوئی راہی گزرا ہوگا۔ آؤ ظالم دے پترا، مینگن دیکھتے آپ نے بکری گزری ہے، لیت دیکھتے کھوتا گزرے، کھر دیکھتے نشان پا دیکھ کے آتے کوئی راہی گزرے، اوتا دیکھ والسماء ذات الابراج، برجوں والا آسمان، نیچے دیکھ والارض ذات الفجار، چوڑی اور چکلی کشادہ زمین، ادھر دیکھ ٹھاٹھے مارتا ہوا موجوں والا دریا، کیف لا تدل علی لطیف خبیر۔ کہا یہ خبیر اور بصیر ذات پر کیسے دلالت نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جزاک اللہ کے چشم باز کرتی، کہتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کے چشم باز کرتی، مرا پر جانے جا ہمراز کرتی۔ او خدا کے بندے، جنگل میں تو نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی، مجھے میرے ہمراز میرے رب کے ساتھ ملا کے رکھ دیا، اللہ تجھے بدلہ عطا کرے۔ میرے دوستو جتنے اوپر جاتے ہیں کہتے ہیں خدا ہی، تو قرآن کریم سارے علوم کا منبع، مبدا، ماوا، ماخذ، مرکز، مصدر ہے، باقی سارے علوم اس سے مستعار لیے۔ تو سب یاد ہے شروع میں آیت کے پڑھی اسی ایک بولی نون والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتے ہیں نون حروف مقطعات، والقلم اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، اور قلم جن سطروں کو جا کے لکھتا ہے مجھے ان سطروں کی بھی قسم۔ علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ یہ نون یہ بھی قسمیہ ہے، اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے دوات کی بھی قسم،
نون سے مراد دوات ہے، دوات کی قسم ہے، قلم کی قسم ہے، وما یسترون، اور قلم جن سطروں کو جا کے لکھتا ہے ان کی بھی قسم ہے۔ کیوں؟ دوات ہڈی کی ہے، دوات پلاسٹک کی ہے، دوات مٹی کی ہے، رب قسمیں کھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دوات کے اندر وہ سیاہی موجود ہے جس سیاہی کے ساتھ قرآن لکھا جاتا ہے، جس سیاہی کے ساتھ حدیث لکھی جاتی ہے، جس سیاہی کے ساتھ مسائل لکھے جاتے ہیں۔ اگر وہ دوات خدا کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ سیاہی موجود ہے، تو جس سینے میں قرآن اور حدیث موجود ہوگا وہ خدا کو کتنا محبوب ہوگا۔ اللہ آپ کے مدرسے کو قائم رکھے، گنا تو مجھ سے آتے اور پھر سے یہ اللہ خیر کی یاد زندہ صحبت باقی۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا، ای جامعہ قائم بدا فیض او جاری بود لیل و نہار وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ اچھا جی، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ بچیوں کی چادر پوشی ہو رہی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بچیوں نے آج آخری حدیث پڑھی ہے، آخری حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی، کلمتان حبیبتان عند الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگوں دو کلمے جو میزان پر بڑے بھاری ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کچھ سخلی اتنے ادا ہو جاتے ہیں، اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن، وہ دوڑے کلمے خدا کو مچھی چنگے لگ دیں، خدا کو مچھی چنگے لگ دیں۔ یا اللہ وہ کلمات ہیں کڑے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بخاری شریف، امام بخاری نے آخر میں یہ حدیث لکھی، اور کمال یہ ہے شروع میں کیا لکھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، اور آخر میں جا کے کلمتان حبیبتان ثقیلتان خفیفتان، اے اللہ عجیب کلمے، اور شروع میں فرمایا بالنیات، کدے نیت چنگی ہوئے تے نکاح جے عمل بھی کرسی خدا دے ہاں بہت بڑا بڑھ جوسی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ بچیوں سے بھی میری گزارش ہے، بہنوں سے، بچیوں سے، بیٹیوں سے، جو گھروں کے اندر تشریف فرمائیں یا ادارے کے اندر، ان سے بھی میری گزارش ہے خاموشی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ بچیوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچیوں نے شکایت کی، عورتوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہم معروم ہوتی ہیں، یہ جمعہ پڑھتے ہیں ہم معروم ہوتی ہیں، یہ عیدیں پڑھتے ہیں ہم معروم ہوتی ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، غازی بنتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ہم معروم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مرد شہید ہو کر یا غازی بن کر ایک غازی، ایک شہید، ایک جمعہ، ایک عید کا نماز، ایک ثواب حاصل کرتے ہیں، اور تم گھروں میں بیٹھ کر جب ان کی چادر چار دیواری عزت اور ناموس کا خیال رکھتی ہو، اللہ پاک تمہیں 700 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مقام۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا گھر میں تیری بیٹیاں ہیں؟ یا رسول اللہ میری 11 بیٹیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 11 بیٹیاں ہیں، ایک بچی جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے پردہ ہو کر
اس کی قوت اور طاقت 40 بلیوں کے برابر ہے. کتنے؟ 40. کیا نا؟ اور اس کو ضرب دے کہ تجھے آپ یہ حساب کر کرو تو یہاں کتنی بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں. ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے, بڑی شان ہے. اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب بھی کوئی مہمہ آتا, کوئی مسئلہ آتا تو وہ بچیوں سے دعا کرایا کرتے تھے. میرے استاد سید غلام نبی شاہ صاحب وہ بھی ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں بچیوں سے دعا کراؤ, ان کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے. آج ہمارے ساتھ دعا میں ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں جنہوں نے آج بخاری پڑھی ہے, جنہوں نے پڑھائی ہے, جو ان کی معاونت کے لیے ان کی اس تقریب کو 4 چاند لگانے کے لیے آئی ہیں, سب اس کے اندر شریک ہیں. اللہ تو سب کے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما, ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے قاری صاحب ان کے بھائی بیمار ہیں, گردوں کے عارضے کے اندر مبتلا, اللہ تو ان کو شفا عطا فرما. باقی جتنے بیمار ہیں اللہ تو سب کو شفا عطا فرما. حاجی خانی زمان صاحب کو اللہ تعالیٰ تو صحت عطا فرما. ان کے بھائی یہاں تشریف فرما, اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. مولانا معراج صاحب کو بھی اللہ صحت عطا فرما. ہماری بھابھی جو مدرسے کو چلا رہی ہیں بچیوں کو, اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی نصیب فرما. اللہ ان دعا کو بھی, کرانے کو بھی, کرانے کو بھی, مولوی صاحب کو بھی, عالمہ صاحب کو بھی آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. یہ تو جڑے دے طریق کی آپس میں اتفاق ہوتا ہے نا, ایک ہی دوئے کو دے کہ ہستے آج سارے جو ان کے خدا دی قسمیں کرانیاں دراسی اس کرائے نہیں کار جو کے دعوت نہیں پائے دی تے تنی تو بواس کرنا رہا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب وہ ہستے آدمی جب فرشتے ہستے, اللہ اکبر, محبت سے مسکراتے ہیں, فرشتے مسکراتے ہیں, اللہ تعالیٰ پردے کھول دیتا ہے عرش تک. اللہ اکبر, سارے فرشتے مسکراتے ہیں, پھر خدا مسکراتا ہے. اللہ فرماتا ہے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اس کے ہاتھ پر. کتنی بڑی بات ہے یار. جدو اسی کھولتے ہیں کہ تو مت چنگاتے ہیں نا, خدا دی قسم برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اتحاد اتفاق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد, یہ ساری ان کی اولاد ہے, جتنے لوگ پڑھتے ہیں ان کی اولاد ہے. اس پہ گائی بھی ہے بس زیادہ بھی کچھ میں ہو گئے, پر پھر بھی خدا نے کو اولاد عطا فرمائے. اللہ جتنے بھی اولاد ہیں سارے سب کو اولاد نصیب فرمائے. اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرمائے, باران رحمت نصیب فرمائے. ربنا تقبل, اللہ اس مسجد کو آباد فرما, مدرسے کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ سب کے دلوں میں حاجات ہیں. اللہ تو سارے نے سینے تو کو پتہ ہے, اصل کو یقین ہوئے نہیں پتہ. اللہ تو کو اصلا پتہ ہے, اصل کو یقین ہوئے نہیں پتہ. یا اللہ تو نہیں جانتے. اللہ تو سب کی حاجات کو پورا فرما. اللہ تو سب کی حاجات کو پورا فرما دے. اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے حبیب کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. ہمیں مانگنا نہیں آتا ربا, ہمیں ڈھانگ نہیں آتا, رنگ نہیں آتا, پھر مانگے عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ.